আসসালামু আলাইকুম। নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম, নতুন টপিক নিয়ে। ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ আলী মির্জার নতুন ভিডিও, "দ্য ড্রপ সাইন অফ কিয়ামত"। কিয়ামতের কিছু ছোট এবং বড় আলামত নিয়ে আসলে বয়ানটা হবে। আমরা মনে করতেছি ভিডিওটা আমরা এখনো দেখি নাই। তো আমাদের সাথে যারা ভিডিওগুলো উপভোগ করতেছেন বা দেখতেছেন, যদি আমাদের ভিডিওগুলো ভালো লাগে লাইক করবেন, কমেন্ট জানাবেন এবং কিয়ামতের সাইন গুলো নিয়ে যে ভিডিও করতেছি, আশা করি ভিডিওটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন। তাহলে আমাদের সাথে আপনারা অনেক কিছু শিখতে পারবেন। আগে ভিডিওটা দেখবো, তারপর আমাদের রিঅ্যাকশন জানাবো। তো চলুন শুরু করি। ونفخ في الصور, اور جب سور میں پھونکا جائے گا فصعق من فی السماوات ومن فی الارض, تو ہر کوئی جو بھی آسمانوں اور جو بھی زمین میں ہے سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے, الا من شاء اللہ, مگر جسے اللہ چاہے. یہ قیامت کے دن کا جو سور پھونکا جائے گا نا, یہ اس سور کا ذکر ہے کہ جو روئے عرض پہ لوگ ہیں, آسمانوں میں فرشتے آباد ہیں, سب کو موت آ جائے گی سوائے جس کو اللہ چاہے گا. اور وہ ایک شخص ہے جس کی ایکسیپشن ہے, وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں, ایک صحابی کا, حضرت ابو بکر صدیق کا, ایک یہودی سے جھگڑا ہوا. اس یہودی نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں پہ فضیلت دی. صحابی نے کہا کہ نبی علیہ السلام کو سارے جہانوں پہ فضیلت دی. آپس میں جھگڑا ہوا تو اس صحابی نے نبی علیہ السلام کی محبت میں اس یہودی کو تھپڑ مار دی. یہ بخاری مسلم دونوں میں. مقدمہ نبی علیہ السلام کے پاس پیش ہوا. آپ نے اپنے صحابی کو ڈانٹا اور فرمایا مجھے یونس پہ بھی فضیلت مت دو, اور یونس وہ ہیں کہ جن پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطاب آیا. پھر اتنا عطاب کہ سورہ الصافات میں ہے کہ اگر یونس اللہ سے توبہ نہ کرتے تو مچھلی کے پیٹ سے اس دن نکالے جاتے جس دن مردے اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے. اور نبی علیہ السلام فرمایا مجھے یہ بھی نہ کہو میں یونس سے افضل ہوں, کسی دوسرے نبی کو ڈگریڈ نہ کرو میرے مقابلے میں. اور پھر فرمایا کہ تم موسیٰ کی بات کر رہے ہو, قیامت والے دن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے اٹھائے گا, لیکن میں دیکھوں گا کہ مجھ سے پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام ہوش میں ہوں گے اور اللہ کے عرش کا پایا تھامے ہوئے ہوں گے. مجھے نہیں پتا کہ ان پہ قیامت کی بے ہوشی طاری نہیں ہوئی, اس بے ہوشی کے سبب جو دنیا میں اللہ کی تجلی کی وجہ سے وہ بے ہوش ہوئے, یا مجھ سے پہلے وہ زندہ کر دیے جائیں گے. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ جزوی فضیلت تمام پیغمبروں پہ حاصل ہے کہ سب سے پہلے ان کو قیامت والے دن اٹھایا جائے گا, یا ان پہ قیامت کی بے ہوشی طاری نہیں ہوگی کیونکہ دنیا میں وہ ایک دفعہ بے ہوشی گزار چکے ہیں اللہ تعالیٰ کی تجلی کی وجہ سے, جو سورۃ الاعراف کے اندر آیا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جسے اللہ چاہے گا وہ بے ہوش نہیں ہوگا. ثم نفخ فیہ اخری, پھر سور میں دوبارہ سے پھونکا جائے گا. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ, تو سب کے سب لوگ زندہ ہو جائیں گے اور یوں کھڑے ہو کے ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کر دیں گے, انتظار کریں گے کہ اب کیا ہونا ہے. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا, زمین جگمگا اٹھے گی تیرے رب کے نور سے. یعنی اللہ تعالیٰ اس دنیا پہ آ جائے گا جیسا کہ شان کی لائق ہے. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا, سورۃ الفجر میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے قطار در قطار اس دنیا پہ اتریں گے. اسی دنیا کے اوپر میدان محشر قائم ہونا ہے. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا, زمین جگمگا اٹھے گی تیرے رب کے نور سے. وَوُضِعَ الْكِتَابُ, اور نامہ اعمال کا دفتر سامنے رکھ دیا جائے گا. وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ, اور بلایا جائے گا نبیوں کو بھی اور شہداء کو. شہادت علی الناس کرنے والے لوگ جو نبیوں کے بہاف پہ نبیوں کا پیغام ان کی امتوں تک پہنچاتے ہیں, ان کو کہتے ہیں شہید. ایک تو وہ شہید ہے جس کو آپ شہید سمجھ رہے ہوتے ہیں, جو جنگ میں مارا جائے, یہ تو بہت چھوٹا شہید ہے. اصل شہید وہ ہے جو اللہ کی دعوت لے کے اٹھتا ہے اور شہادت علی الناس کرتا ہے, جو بخاری مسلم میں موجود ہے. کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیا. تو آپ نے 3 دفعہ فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد. تینوں دفعہ آسمان کی طرف انگلی اٹھائی, پھر اصحاب کی طرف, اے اللہ گواہ رہنا, اے اللہ گواہ رہنا, اے اللہ گواہ رہنا. یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پیغام پہنچا دیا. اور پھر فرمایا اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس پیغام کو لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں پر موجود نہیں. یعنی وہ شہادت علی الناس, یعنی وہ ذمہ داری جو نبی علیہ السلام کے مبارک کندھوں پر تھی وہ آپ نے شفٹ کر دی امت تک. اب امت شہادت علی الناس کرے گی. تو ظاہر ہے جو پھر شہادت علی الناس کرنے والے ہیں ان کو نبیوں والی تکلیف سے بھی گزرنا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ پھر قیامت والے دن ان کو بدلہ دلوائے گا نا.
نامہ اعمال بھی آ جائیں گے، نبی بھی، اور نبیوں کے جو خلفاء ہیں، جو نبیوں کے طریقے پر قیامت تک لوگوں کو دین کی طرف بلانے والے، شہادت علی الناس کرنے والے لوگ ہیں، وہ بھی بلا لیے جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْحَقِّ، پھر ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا انصاف کے ساتھ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، وَوُفِّیَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، اور ہر جان کو وہی کچھ بدلہ دیا جائے گا جو اس نے دنیا میں اعمال کیے ہوں گے، ہر جان کو بدلہ مل جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں کسی نے برے اعمال کیے تو اس کو بدلہ کوئی اچھا مل جائے گا، یا دنیا میں جس بیچارے نے اچھے اعمال گزارے اور زندگی مفلسی کی گزاری، اوتھے بھی جا کے بیچارہ انج ہی رہے گا، نہ، وہاں تو پھر اللہ تعالیٰ کہ ہاں تو پھر کرنسی کوئی اور ہے نا، وہاں تو نیکیوں کی کرنسی چلے گی۔ ہر جان کو بدلہ ملے گا جو کچھ اس نے دنیا میں اعمال کیے ہوں گے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ دنیا میں کام کیا کرتے ہیں۔ اللہ کو کسی فرشتے کی، کسی نامہ اعمال کی کوئی حاجت نہیں ہے کسی کا ریکارڈ رکھنے کے لیے۔ ریکارڈ تو کئی ایک ریکارڈ جو ایسے نکلیں گے کہ جو اللہ کے حضور وہ نیکی شماری نہیں کی جائے گی۔ جو ریاکاری والی نیکیاں ہیں فرشتوں نے تو لکھی ہوں گی، فرشتوں کو تو نہیں پتا کہ کسی شخص نے یہ دکھلاوے کے لیے مسجد میں ٹائلیں لگوائی ہیں اور مسجد کے کنواں کھدوایا ہے، یا مسجد میں ٹوائلٹ بنوائے، یا مسجد میں قالین بچھوا دیا، یا مسجد کے اندر اس نے ایئر کنڈیشن لگوا لیا، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے لگایا تھا اس نے، یا میری رضا کے لیے لگایا تھا، اللہ کی رضا کے لیے، یہ بات فرشتوں کو نہیں پتا۔ فرشتے علم غیب تو نہیں جانتے، اسی لیے ان کے نامہ اعمال میں ایسی نیکیاں نکلیں گی۔ صحیح مسلم میں حدیث نہیں ہے قیامت والے دن ایک سخی کو، ایک شہید کو اور ایک قاری کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ تینوں کو اپنی نعمتیں گنوائے گا، تو وہ قاری کہے گا یا اللہ میں نے تیری خاطر قرآن پڑھایا، اللہ فرمائے گا جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے پڑھایا کہ لوگ تجھے قاری کہیں۔ شہید کو بھی کہا جائے گا تو نے اس لیے جان دی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، اور سخی کو کہا جائے گا تو نے اس لیے اتنا مال خرچ کیا کہ لوگ تجھے کہیں بڑا ہی نیکو کیا کار ہے، بڑا سخی ہے، اور تمہیں دنیا میں تمہارا اجر مل چکا ہے، اب میرے ہاں تمہارے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ فرشتوں نے تو ان کو سخی شہید تو لکھا ہی ہوا تھا نا، تو فرشتوں کا ریکارڈ تو اس پہ تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ نہیں کرنا، فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بنیاد پہ کہ کس کے اعمال واقعی میرے لیے تھے اور کس کے نہیں۔ اسی لیے ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا۔ اب آخری رکوع آ رہا ہے، وَسِیقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، قیامت والے دن دوزخیوں کو، کافروں کو، بات نہ ماننے والوں کو ہانکا جائے گا دوزخ کی طرف گروہ در گروہ۔ اس میں مسلمان بھی شامل ہوں گے، اس میں کافر بھی شامل ہوں گے۔ وہ مسلمان جو عملاً کافر تھے، صرف وہ شناختی کارڈ میں مسلمان تھے، نماز کوئی نہیں پڑھتے تھے۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا، جبکہ وہ دوزخ کے پاس آئیں گے، فتحت ابوابها، تو دوزخ کے دروازے ان کے لیے کھولے جائیں گے۔ وقال لهم خزنتها، تو اب دوزخ کے اوپر جو داروغہ ہے، خزانچی ہے، جو سمجھ لیں وہاں کی مینجمنٹ چلا رہا ہے، حضرت مالک علیہ السلام، سورہ الزخرف میں ان کا نام بھی آیا، تو دوزخ کے پورے معاملات ان کے انڈر ہیں، چیف ایگزیکٹو ہیں وہاں کے۔ تو جب دوشیوں کو لایا جائے گا نا دوزخ کے دروازے پہ، تو پہلے جو جنہوں کہتے ہیں پہلا مینا جڑا نا انہوں نے مارنا ہے، وہ خزانچی کیا کہے گا؟ وقال لهم خزنتها، وہ خزانچی کہے گا الم یاتکم رسل منکم، اوے تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا دنیا میں؟ اوے بدبختو دوزخ تک پہنچ گئے ہو، کیا تم ایسے لوگ ہو کہ جن کے پاس کوئی رسول نہیں آیا کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا؟ اصل میں تو رسول آیا ہوگا، یہ ان کو ٹونٹ کروایا جا رہا ہوگا۔ اور آپ قربان جائیں، اللہ نے آپ کے اوپر کتنی نعمت تمام کی اور میرے اوپر کتنی نعمت تمام کی کہ قیامت کے دن کا ڈراپ سین، وہ ویڈیو پہلے ہی قرآن میں چلا کے بتا دیے کہ یہ کچھ ہونا ہے۔ اگر یہاں میں کسی کو یہ مستقبل کی ویڈیو دکھا دوں آپ میں سے کہ جی آپ میں سے جو فلاں شخص بیٹھا ہوا ہے، جیسے ہی یہاں سے سیڑھی اتر کے روڈ کراس کرے گا ٹرک کے نیچے آگے مارا جائے گا، ویڈیو دیکھ لے اپنی، تو نکلنا ہی نہیں ہو، تسی کہہ رہے ہیں میری قبر ہی تے بنا دو، میں نہیں اونٹتا، یہی ہوگا نا۔ لیکن یہ قیامت کے دن کا ڈراپ سین بتایا جا رہا ہے، لوگوں کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی، اور اکثر لوگوں کو تو وہ یہ چیزیں قرآن پڑھنے سے ہی دور رکھا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ وہ خزانچی کہے گا تیرے پاس کوئی رسول نہیں آئے تمہارے پاس، منکم یتلون علیکم آیات ربکم، جو تمہارے رب کی آیات تم پر تلاوت کرتے،
وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تمہیں ڈراتے آج کے دن کی ملاقات سے کہ تمہیں اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ اس جو یہ ملاقات ہونے والی تھی اس کا ڈر سنانے والا کوئی پیغمبر دنیا میں نہیں آیا تھا۔ آپ دیکھ لیں اللہ کے حضور بزرگوں والا کوئی کنسپٹ نہیں ہے۔ اللہ کے حضور دائی جو ہے، امام جو ہے، وہ صرف پیغمبر ہے۔ یہاں تو ہونا چاہیے تھا نا کہ کوئی بزرگ نہیں آئے، کوئی فرقیاں دے بزرگ، کوئی شیخ الحدیث جنہوں نے تانوں گل دسی ہوئے، وہ سارے کے سارے ڈاکی ہیں۔ اصل میں جو ریپرزینٹیٹو ہے گاڈ کا آن دا فیس آف ارتھ، وہ صرف پیغمبر ہوتا ہے، باقی تو سب ڈاکی ہیں، سب کے سب۔ وہ تو مڈل مین ہے، اصل میں جو پرسنالٹی ہوتی ہے وہ صرف پیغمبر ہوتا ہے۔ قالوا بلا، وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں آیا تو تھا، ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے، جو بات نہیں دنیا میں مانتے تھے اپنے پیغمبروں کی، ان پر اللہ کا عذاب تو آ کے رہنا تھا۔ ہم نے دنیا میں بات نہیں مانی، ہمارا یہ انجام ہو کر ہی رہنا ہے۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، کہا جائے گا کھولو دوزخ کے دروازے، داخل کر دو ان میں، ان کو ہمیشہ کے لیے۔ فبئس مثوى المتکبرین، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ اور تکبر کی ڈیفینیشن میں پہلے بتا چکا صحیح مسلم سے کہ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو اور لوگوں کو حقیر سمجھو۔ اب سائملٹینیس کنٹراسٹ، اہل جنت جو ہے وہ کیسے پیش ہوں گے؟ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اہل جنت کو بھی گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یعنی جنتی بھی گروہوں کی شکل میں چل رہے ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ کسی ایک دائی کی آواز پہ لبیک کسی نے کہا ہوگا، یعنی ہر زمانے میں حق کی آواز بلند کرنے والے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنی عبادت نہیں کروائی، اللہ کی عبادت کروائی۔ ایک وہ لوگ آواز بلند کرنے والے ہیں جنہوں نے اپنی تجوریاں بھری، جنہوں نے اپنے نذرانے بھرے، جنہوں نے لوگوں کو اپنی ذات کی طرف لگایا، اور جب ان سے کہا گیا کہ اللہ کے ساتھ لگاؤ تو کیا جو پیچھے تو اللہ ہی ہے نا جی، اور جب کہا گیا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ لوگوں کو جوڑو تو انہوں نے کہا جی یہ بزرگ جو ہیں جو ہمارے امام ہم نے کھڑے کیے ان کے پیچھے نبی علیہ السلام ہی ہے۔ نبی علیہ السلام کو بھی بیک فٹ پہ کر دیا، اللہ کو بھی بیک فٹ پہ کر دیا۔ ان بزرگوں کی بات نہیں ہو رہی، واقعی جنہوں نے اللہ کی دعوت دی ہے، شہادت علی الناس کرنے والے گروہ در گروہ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے دروازوں کے پاس پہنچیں گے، وفتحت ابوابها، تو جنت کے دروازے پہلے ہی کھلے ہوں گے۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، دوزخیوں کے لیے دروازے پہنچنے کے بعد کھولے جائیں گے، اور جنتیوں کو جب جنت کے دروازے پہ لایا جائے گا تو پہلے ہی کھولے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایک لمحے کے لیے بھی تکلیف نہیں دینا چاہے گا کہ ان کے لیے کوئی سسپینس باقی ہو کہ پتہ نہیں اب یہ کون سا دروازہ کھلنے والا ہے، اور جنت کی خوشبو کتنی دور سے آ رہی ہوگی، تو پہلے ہی جنت کے دروازے کھلے ہوں گے، اتنا ڈیلے بھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے نہیں کرے گا۔ وہاں پہ خزانچی نے کیا کہا تھا، تمہارے اندر کوئی رسول نہیں آیا کہ تمہیں کوئی صحیح بات بتاتا؟ وہ کہیں گے ہاں جی آیا تھا لیکن ہم نے بات نہیں مانی۔ یہاں پر جو رضوان ہے جنت کا داروغہ، وہ کہے گا وقال لهم خزنتها، کہے گا جنت کا خزانچی سلام علیکم، کہے گا تم پر سلامتی ہو، طبتم، اور بڑے ہی اچھے رہ گئے ہو تم لوگ، بڑے پاک صاف لوگ ہو تم، فادخلوها خالدین، اب ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کہے گا بڑے چنگے رہ گئے ہو تسی اللہ دے بندے ہو، تکو دوسرے نال کی پہ ہوندا جے۔ وقال الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، اب ظاہر جنتی جو ہیں ان کی تو پھر روش ہی کچھ اور ہے، وہ کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہم سے جو وعدہ دنیا میں نبیوں کے ذریعے کیا تھا نا کہ دنیا میں اللہ کی مان کے چلو تو جنت تمہاری مرضی کی تمہیں ملنے والی ہے، تمام شکر اس اللہ کا ہے جس نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اور اس نے ہمیں ایسی جنت کا وارث کر دیا کہ جس میں ہم جہاں چاہیں گے رہیں گے۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، پس کیا ہی بہتر اجر ہے عمل کرنے والوں کا۔ دودھ پینے والے مجنون نہیں، عمل کرنے والے۔ عمل کیے بغیر کچھ بھی نہیں ہونا، خالی کھوکھلے نعروں سے کچھ نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کہ کیا ہی بہتر اجر ہوگا عمل کرنے والوں کا۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، تم دیکھو گے اس دن
कि फरिश्ते अल्लाह के अर्श के गिर्द जो है वो घेरा डाले हुए होंगे, युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम, अपने रब की तस्बीह बयान कर रहे होंगे हम्द के साथ। वो बुखारी मुस्लिम में आ गया, बुखारी की आखिरी हदीस यही है। अल्लाह ताला को दो कलिमात बहुत पसंद हैं जो जुबान पे हल्के हैं लेकिन मिजान अमल पे बहुत भारी है, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। यही फरिश्तों का कलाम होगा। यानी जिसे कहते हैं ड्रॉप सीन ऑफ क़यामत ये हो रहा होगा कि जब जन्नती जन्नत में दाखिल होंगे तो फरिश्ते अल्लाह के अर्श के गिर्द जमा होंगे और सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अल्लाह की तारीफें बयान कर रहे होंगे। वक़ुदिया बैनहुम बिल हक़, और उनके दरमियान फैसला किया जाएगा हक के साथ, पर्पसफुल, बा मकसद। जिसने दुनिया में अच्छे माल किए उसे अच्छा बदला, जिसने बुरे माल किए उसके लिए बुरा बदला। वक़ील अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और हर तरफ से ये सदा आ रही होगी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये क़यामत के दिन का तराना होगा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्यों? ये सारी कायनात उसी ने सजाई, उसी ने मखलूकात का सिलसिला शुरू किया, उसी ने जिंदगी और मौत के मामलात रखे। ये पूरे के पूरा जो एक आप समझ लें स्टेज सजाया गया था ना, उसकी कंक्लूजन जन्नत और दोज़ख की शक्ल में होगी ना। जब तो जन्नती जब जन्नत में पहुंचेंगे ना, तो बस हकीकत बात है कि यहां बैठ के एहसास हो रहा है कि जिस शख्स को दोज़ख से बचा लिया जाएगा तो उसकी तो जुबान से ये तस्बीहात खत्म ही नहीं होगी। शुक्र है या अल्लाह तेरा, शुक्र है या अल्लाह, तेरे लिए सारी तारीफें हैं, तूने बचा लिया। तो क़यामत के दिन हम्द का तराना क्या होगा? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। हर तरफ से ये निदा आ रही होगी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और यहाँ लोगों ने वो अपने बुजुर्गों के नारे बनाए हुए हैं, वो जी हम तो इस तरीके से नारा मारते हुए जाएंगे, असी तो इधर इकट्ठे होवांगे, असी इंज होवांगे। ओ भाई कुछ भी नारे नूरे नहीं होते। एक अल्लाह की हुकूमत है, लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। आज के दिन किसकी बादशाहत है? एक अकेले अल्लाह की, जो सब पे छाया हुआ है। इसी पे सूरह अज़्ज़ुमर मुकम्मल हुई। अब सूरतुल मुमिन इंशाअल्लाह अगली क्लास में शुरू करेंगे, हमारा टाइम पूरा हो चुका है। एंड पे अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इन लोगों में शामिल फरमाए कि जो जन्नत में जाएंगे और उनकी जुबानों पर हम्द का तराना होगा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আল্লাহ আমাদেরও শামিল করুক ওই জান্নাতবাসীদের সাথে। করি আল্লাহর কাছে, আল্লাহ আমরাও যেন শামিল হইতে পারি জান্নাতবাসীদের ওই দলের সাথে, যাদের ওই দলের সাথে যাতে আমরাও জান্নাতে দাখিল হইতে পারি। আর আল্লাহুম্মা আজিনি মিনান নার, আল্লাহ আমাদের দোজখ, আল্লাহ এটা আমরা আমাদের বেশি বেশি দোজখের নামাজের সময় নামাজ পড়ার পরে আমরা এটা বেশি 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 আমল করার আমল চেষ্টা করার করব। চেষ্টা করব। দোজখের আগুন থেকে আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুক, এই দোয়া করি। এবং আমাদের দর্শকবৃন্দ যারা দেখতেছেন তাদের জন্য দোয়া করব যেন তারাও জান্নাতের এই দলের সাথে শামিল হইতে পারে। এছাড়া আমাদের আর তেমন কিছু বলার নেই। আমরা যেন আল্লাহ পাকের এই বিষয়ে মেসেঞ্জার হিসাবে হ্যাঁ, আমরা যেন আপনাদের সাথে ভালো তথ্য দিতে পারি, তথ্য দিতে পারি। যেন আপনাদের কাজে লাগে বা আপনাদের উপকার হয়, এবং আল্লাহর যে হ্যাঁ, নির্দেশনা এগুলো আছে সেগুলো যেন আমরা সবাই মিলে পালন মিলে করতে পারি, পালন এবং করতে এটাই সবার প্রতি আমাদের আহ্বান রইল। তো আল্লাহ আমাদের সবাইকে মাফ করুক, মাফ করে দিক, এবং বেশি তওবা ইসলাম এর উপর তওবা করবে। ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে চলার চেষ্টা করি, সবাই মিলে চেষ্টা করি। আর বেশি বেশি তওবা করি আল্লাহর কাছে। আল্লাহ আমরা তওবাকারীকে জানি না পছন্দ কখন করেন। কখন প্রতি মুহূর্তেই আমরা গুনাহ করতে হ্যাঁ, পারি। গুনাহ করতে পারি, এটা আমাদের অজান্তেই হয়ে যেতে হয়ে পারে। যেতে পারে। এজন্য বেশি বেশি আমাদের তওবা করতে হবে। তওবা করতে, আল্লাহ পাক আমাদের ক্ষমা করে দেয়। ক্ষমা করে দিন। তো আল্লাহ মাফ করে দিক। সবাই ভালো থাকুক, এবং সবাইকে নিয়ে আমরাও সামনের দিকে এগিয়ে যাব। আমাদের ভিডিওগুলো যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যারা দেখছেন অবশ্যই ভিডিওটা একটু লাইক করে দিবেন। শেয়ার করলে বেটার হয়। শেয়ার করলে আপনার বন্ধুরা যারা আছে তারাও জানতে পারবে। তথ্যগুলো তারা দেখতে পারবে। বিষয়বস্তুগুলো আমল করতে বিষয়বস্তুগুলো পারবে। সম্পর্কে আমল করতে পারবে। আর অরিজিনাল ভিডিও লিঙ্কটা আমাদের ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে। আপনারা অবশ্যই অরিজিনাল ভিডিওটাও গিয়ে দেখে আসতে পারেন। দেখে সেখানে গিয়ে লাইক করবেন এবং শেয়ার করে
চ্যানেলটাও সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। তো পরবর্তীতে ভিডিওতে আবার দেখা হবে। তো সে পর্যন্ত আজকের মতন বিদায়। তো ধন্যবাদ।